السلام علیکم ناظرین، میری کہانی کے اس ایپیسوڈ کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر جنگ شاہد عباس جویہ صاحب کے ساتھ سرکٹ ہاؤس میں۔ تو شاہد صاحب، یہ زندگی کا سفر کیسے اللہ شروع ہوا؟ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے۔ میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہے، ایڈجیسنٹ ڈسٹرکٹ ہے جھنگ کا، اور میری ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی ہے۔ ملتان سے میں نے گریجویشن کی ایمرسن کالج سے، 581 لیے تھے آؤٹ آف 800۔ یونیورسٹی میں بھی میری تقریباً کوئی جو ٹاپ 10 پوزیشنز تھیں ان میں میری پوزیشن بنتی تھی۔ اس کے بعد میں ایم بی اے آئی ٹی کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوا تو میں نے یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں سیکنڈ پوزیشن لی۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا، ایم بی اے ایگزیکٹو میں بھی ہوا، ایم بی اے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہوا، اور سمپل جو ایم بی اے تھا اس میں بھی ہو گیا۔ لیکن میرا ایک رجحان تھا کہ میں لٹریچر پڑھوں۔ لٹریچر میں ایڈمیشن لیا، ایم اے انگلش میں۔ اس وقت لینگویج اینڈ لٹریچر ایک اکٹھا سیمیسٹر سسٹم سٹارٹ ہوا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اس میں ایم فل اور پھر آگے پی ایچ ڈی کروں اور ٹیچنگ سائڈ کی طرف چلا جاؤں۔ پھر قسمت کو کوئی اور منظور تھا، گھر والوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ کمپٹیشن کا ایگزام دیں۔ میں لاہور چلا گیا، وہاں میں پی ایم ایس کے ایگزام میں اپیئر ہوا۔ تو وہاں میرا اس وقت نیا پی سی ایس اور پی ایس ایس جو ہے وہ انہوں نے مرج کر کے پروونشل مینجمنٹ سروس شروع کی گورنمنٹ نے، تو اس میں پھر میرا اس میں سلیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں جو ہے اس میں اتنا بیزی ہوا کہ پھر دوسری طرف سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ سب سے پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی؟ 2007 میں ہماری ٹریننگ کے بعد پھر وہاں پہ 2 سال لازمی تھے اس وقت کہ ہم نے سیکریٹریٹ سروس کرنی ہے۔ فیلڈ میں میری سب سے پہلی پوسٹنگ بطور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لیا ہوئی۔ فرسٹ پوسٹنگ میری بطور اسسٹنٹ کمشنر 2011 میں ہوئی، اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ۔ وہاں میں نے 1.25 سال سرو کیا۔ اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشنز میں جو ہے میری بطور اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال ٹرانسفر ہوئی۔ وہاں سے پھر تقریباً سروس کا زیادہ تر حصہ میرا ڈسٹرکٹ جھنگ کا ہے بطور اسسٹنٹ کمشنر جھنگ۔ پھر اس کے بعد الیکشنز میں ٹرانسفر ہوئے، وہ اے سی ریونیو سرگودا چلا گیا میں وہاں 4 ماہ کے لیے۔ اس کے بعد کلیکٹر اشتمال جھنگ، اور پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جھنگ میں تعیناتی ہوئی 7-8 ماہ کے لیے۔ پھر 1.25 سال میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جھنگ رہا، اور پھر کل 3 ماہ پورے ہو جائیں گے بطور ڈپٹی کمشنر جھنگ۔ نئے طلباء کے لیے یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کون سا ایسا ٹپ دینا چاہیں گے کہ جن لوگوں کی گرومنگ دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے اور وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو توجہ دینی چاہیے جس سے وہ ان کڑے امتحانات میں کامیاب ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ محنت کریں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ پھر سب سے پہلے ان کی سبجیکٹ سلیکشن ہے، وہ دیکھیں کہ کن سبجیکٹس میں ان کا انٹرسٹ ہے۔ کچھ سبجیکٹ آپشنلز ہیں، کچھ کمپلسری ہیں۔ کمپلسری تو سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں ایسے رائٹنگ ہے یا کمپریہنشن ہے یا اسلامک اسٹڈیز ہے، پاک اسٹڈیز ہے۔ اسی طرح پروونشل مینجمنٹ سروس میں اردو کا سبجیکٹ ہے کمپلسری، جو سی ایس ایس میں نہیں ہوتا۔ تو آپشنل میں وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں جو ان کی جو ہے اپنا جن میں انٹرسٹ بھی ہو اور پہلے سے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ نالج بھی ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی جو رائٹنگ سکلز ہیں ان کو امپروو کریں۔ ڈان نیوز پیپر پڑھا کریں، اس میں جو کالمز ہیں ان کو روز پڑھا کریں، پھر ان کو ریپروڈیوس کیا کریں، اپنی رائٹنگز میں لکھا کریں، اپنی رائٹنگ ایکسپریشن کو بہتر کریں۔ اس کے بعد پھر ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں جو بہت زیادہ بکس پڑھ کر یقیناً آتے ہیں، لائبریریز کو جوائن کریں، وہاں پر کم از کم روزانہ 2 گھنٹے جو لائبریری بکس ہیں جو ان کے سبجیکٹس کے ریلیونٹ ہیں ان کو پڑھا کریں۔ تو اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے بچے جن کو مواقع ملتے ہیں وہ ان ایگزام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ او لیول والے جو ہیں وہ زیادہ تر سول سروس میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ چیز آہستہ آہستہ اوور لیپ کرتی جا رہی ہے پبلک سکولز کے اسٹوڈنٹس کو؟
پاکستان میں کم ایسے سکولز ہیں جو او لیول پڑھاتے ہیں، اے لیول. بیسیکلی یہ کیمبرج اسکول سسٹم ہے جو ہمارے عموماً اسکولوں میں 7th 8th کلاس سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں 3 سال کا او لیول کراتے ہیں، 2 سال اے لیول ہوتا ہے وچ از ایکویلنٹ ٹو انٹرمیڈیٹ. اس میں صرف اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ان کی ایک تو کریٹیو سکلز بہتر ہو جاتی ہیں. وہ ہمارے جو باقی اسکولوں میں یہ جو رٹا سسٹم ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے او لیول اے لیول میں، اور پھر ان کی جب رٹا سسٹم ختم ہوتا ہے ایک تو کریٹیو سکلز بہتر ہوتی ہیں، اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور ان کی رائٹنگ سکلز اچھی ہو جاتی ہیں. جب وہ ان کو اپنے آئیڈیاز کو ان ریٹن فارم جب وہ لکھتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس سے ان کی وہ رائٹنگ سکلز بھی بہتر ہو جاتی ہیں. اور جیسا میں نے پہلے مینشن کیا، سول سروسز کے لیے اگر کسی کے پاس یہ 2 ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں تو پھر وہ ایگزام کلیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب انڈس میں اس وقت 16-17 لاکھ کیوسک کے قریب جو ہے وہ فلڈ آیا اور وہاں بند بھی بریچ ہوئے، جس میں ہماری جو لیا ڈسٹرکٹ ہے، مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ ہے، یہ فلی انڈیٹ ہو گئے تھے. تقریباً کوئی ایسی یونین کونسل نہیں تھی جس میں یہ فلڈ کا پانی نہ پہنچا ہو. اور اس وقت میں ڈی ایم او تھا، سکولز بھی ہمارے پاس تھے، ہم نے تقریباً 600 کے قریب سکولز میں ریلیف کیمپس بنائے تھے. پھر ان میں کھانا پہنچانا، ان میں دینا، جا کر ان کو فوڈ دینا. پھر ان کے بعد ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا فیز سٹارٹ ہوا جس میں ہم نے ماڈل ولیجز بنائیں ان کے لیے، ان کو پھر کھاد اور بیج دیے ان کی فصلات کے نقصان کے ازالے کے طور پر، پھر ان کو کیش کمپنسیشن دی. وہ پورا سال ایسا تھا جیسے لگتا تھا کہ بعد میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے سونے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. صبح شام ہم کام کیا تھا اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ پھر آگے سروس میں ایک سموتھ میرا جو کیریئر ہے، ابھی تک مجھے ایز سچ کوئی ایسی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا، جھنگ کے اندر آپ کا کافی عرصہ گزرا، جھنگ کی عوام کو آپ نے کیسے پایا اور جھنگ کے سیاستدان کو کیسا پایا؟ جھنگ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ایک فرٹائل ڈسٹرکٹ ہے، فرٹائل زرخیز ذہنوں کے لوگ ہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اگر لوگوں کو اپرچونیٹیز مل جائیں تو وہ بہت زیادہ پروگریس کرتے ہیں. جو فورن لوگ چلے گئے ہیں، جنہوں نے سول سروسز کو جوائن کیا ہے یا جنہوں نے کوئی بزنسز سٹارٹ کیے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کم وقت میں ترقی کی ہے. تو یہ بدقسمتی سے اس ڈسٹرکٹ کو 1849 میں بنا تھا. کم مواقع ملے ہیں. یہاں کا جو الٹریسی تھی وہ اس نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. چند خاندانوں کی جو ہے یہاں پہ وہ اجارہ داری تھی. عام لوگوں کو جو ہے وہ مواقع نہیں ملے، وسائل کی بھی پھر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. اس حوالے سے یہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا. اب اس جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں خاص طور پر گورنمنٹ نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جھنگ کو سب سے زیادہ ایک ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. ان کی بھی کوشش ہے، ظاہر ہے انہی کی ہی تعاون سے، انہی کی اسسٹنس سے یہ ساری فنڈنگ ہوئی ہے. تو سیاسی مداخلت کی ایک بات ہوتی ہے عمومی طور پر کہ وہ انتظامی معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ہرڈل بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس حد تک سیاسی مداخلت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور کہاں پر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہاں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری جو پالیسی میکنگ ہے ادھر ہمارے پارلیمنٹیرینس نے کرنی ہے، اور ہمارے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی تو ایک پولیٹیکل ہیڈ ہیں، پولیٹیکل اس سے آتے ہیں. تو اس میں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جب ہم پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کم سے کم مداخلت ہو. اس میں اس کی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے جو برانچز ہیں ان کے جو ہیڈ کلرک کالونی ہے، رجسٹریشن برانچز ہیں پوری تحصیلوں کی، اور جو جہاں پہ پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہ میں نے تبدیل کر دیے ہیں. تو اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہوئی، جسٹ ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن ہے. انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے، جو اگر ہم عوام کو فیسیلیٹی
ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے پڑیں گے. بطور AC 450 کے قریب ڈیسیجنز کیے ریونیو کورٹس نے. بطور ADCR میں نے اتنے ہی ڈیسیجن کیے. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال چوبارہ میں ریگولر کورٹ ورک کرتا تھا. اس میں کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو ریونیو کے معاملات ہیں اس میں 100% میرٹ پہ ڈیسیجن کیے جائیں. اور الحمدللہ میں نے جو بطور اسسٹنٹ کمشنر جھنگ ڈیسیجن کیے ہیں وہ ہر فورم پر تقریباً وہ فیصلے اپ ہیلڈ ہوئے ہیں. ہماری اپیلز ایڈیشنل کمشنر ریونیو کے پاس جاتی ہیں, پھر بورڈ آف ریونیو میں جاتی ہیں, وہ فیصلے اپ ہیلڈ ہوئے. الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے ہیں. ایون سفارشیں بھی آتی تھیں اس میں. ہمارے ہر طرف سے سفارش کا جو کلچر ہے ہمارے ملک میں اس کو تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. آپ کو اپنے گھر سے بھی سفارشیں آتی ہیں, دوستوں سے بھی آتی ہیں, پولیٹیشین سے بھی آتی ہیں, بیوروکریسی سے بھی آتی ہیں, آپ کے جو کلیگز ہیں وہ بھی آپ کو سفارش کرتے ہیں. لیکن اس میں کوشش کی ہے کہ جو عدالتی ہمارے معاملات ہیں, جو ڈیسیجنز ہیں, ان میں بالکل ایک کسی پہ زیرو ٹالرنس ہو, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. ایک ہم نے تقریباً 34,000 ایکڑ کا سپریم کورٹ میں سٹے چل رہا تھا 18,000 کا, وہ ہم نے وہاں سے کوشش کر کے وہاں سے خارج کروایا ہے اور وہ بحق سرکار ہم نے زمین ضبط کی ہے اور ابھی بھی وہاں پہ ریٹریول آف اسٹیٹ لینڈ کی کارروائیاں جاری ہیں. پھر اس میں ایک 1200 کنال کا گجرانوالا سکیم کے تحت ہمیں کافی ہائی کورٹ میں چلے گئے. وہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ آپ اس کا ڈیسیجن کریں. پہلے کوئی یہاں سے ان کے حق میں ڈیسیجن ہوا تھا. پھر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ صاحب کی ان کی رہنمائی میں پھر ہم نے نئے سرے سے اس کیس کو تھریش آؤٹ کیا. گوجرانوالا سے ان کی فائلیں نکلوائیں تو پتہ چلا کہ وہ آلریڈی اس کی کمپنسیشن لے چکے تھے. تو وہ پھر ہم نے بڑا سکسیسفلی اس کیس کو ڈیفینڈ کیا اور تقریباً 1200 کنال کے قریب جو جھنگ شہر کے قریب لینڈ ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ وہ پروٹیکٹ کی. جی یہاں پہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب تھے وہ شہاب نامہ کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ظاہر ہے ان کی ایک فیم ہے, وہ بیوروکریسی میں بھی ان کا اپنا مقام ہے. تو اس حوالے سے جھنگ کے لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں یا جنہوں نے ان سے پھر ان کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں. کچھ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے, وہ بھی انتھک کام کرنے والے تھے. اعتزاز الرشید صاحب کا نام بہت جو ہے نا اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. چناب کالج کی بھی جو ہے وہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی. یہ اس وقت بڑا چینج فیکٹر ثابت ہوا. 90s کا ایرا ایسا تھا, آپ کو پتہ ہے اس وقت جھنگ سیکٹیرینزم کا شکار تھا. آئے روز یہاں پہ قتل و غارت ہو رہی تھی اور اس میں جھنگ کے جو عام جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے ایجوکیشن کی بھی اپرچونیٹیز کم تھیں. اور آج اس کالج سے فارغ التحصیل جو بچے ہیں وہ زندگی کے ہر شعبہ جات میں تقریباً ملتے ہیں. آپ کو ملٹری میں بھی ملیں گے لوگ, بیوروکریسی میں بہت زیادہ ہیں, ٹیچنگ میں بہت زیادہ ہیں. تو وہ ایک چینج فیکٹر تھا. تو وہ ایک فورسی کرنے والے ڈپٹی کمشنر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ لائق تحسین ہے. جی بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر جھنگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہم کی باتیں سنی. مزید ایسے ہی پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. بہت شکریہ.